کہ میں نہیں، آپ جتنے بھی دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی سن رہے ہیں بات، کہ جو بھی نماز پڑھتے ہیں، چاہے جمعے کی نماز ہو، چاہے 5 وقت کی نماز ہو، جب نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ، تو نماز کے بعد آپ کبھی سوچ کے دیکھیے کہ میں ابھی جو نماز پڑھ کے آیا ہوں تو یہ میری نماز قابل قبول ہوا کہ نہیں ہوا. کیونکہ دنیا کے خیالات اپنے دماغ کے اندر بالکل بھرا ہوا رہتا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، واقعی صحیح نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر بالکل ٹھہرتے ہیں، نماز کے لیے سجدہ کرتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، لیکن ہمارا آدھا خیالات جو ہے باہر کے اندر، باہر سے آتے رہتے ہیں، دماغ کے اندر بالکل چلتے رہتے ہیں. نماز پڑھیں گے تو ہمیں فلانا چیز یاد آ رہی ہے، ہمیں تو وہاں جانا چاہیے تھا. سجدہ میں گئے، ارے ہماری چیز تو وہ بھول گئے، ترکاری لانے بھول گئے. اب رکوع سے اٹھتے ہیں، بالکل ارے ہمیں تو بالکل 2000 روپये وہاں سے لانا تھا. ایسے ایسے خیالات بالکل دل و دماغ میں آتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے، نماز خراب ہو جاتی ہے. یہ صرف میرا ہی نہیں، اکثر بیشتر لوگوں کا ہوتا ہے یہ حال. تو یہ کہا جاتا ہے کہ آج کے دور میں ایک ایک نیکی کو اگر صحیح طریقے سے کرنا چاہو تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس کے لیے کیا ہے، ہمیں اگر ہم چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اپنے نیکیوں کو جو ہے پیش کریں، تو اس کے لیے ہمیں بہت پرہیزگار، متقی، تقوی بننا ضروری ہے. ورنہ آج کے جو نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں نا، وہ نماز سے نماز کی حد تک رہ جاتا ہے. حقیقت میں جو نماز کے اندر وزن ہونا چاہیے، جو نماز کے اندر فضائل جو ہے، جو رجوع اور خشوع و خضوع والی نماز ہمارے اندر ہے ہی نہیں کچھ بھی. اب دیکھیے، چاہے آپ جمعے کی نماز لے لیجیے، اکثر بیشتر مسلمان کا حال یہ ہے کہ 5 وقت نماز تو دور کی بات ہے، خالی ہفتے میں جو ایک دن نماز پڑھنے جاتے ہیں جمعے کی نماز، وہ بھی خطبہ بھی سننا بالکل گوارا نہیں کرتے. آج کے ٹائم میں دیکھتا ہے کہ فلانا مسجد میں 2:45 1:45 جماعت ہونے والی ہے. جب جماعت ٹھہرتی نا، اس وقت 1 سیکنڈ 1 منٹ جا کے پہلے ٹھہر کے بالکل چوکھٹ کے سامنے اور ٹھہرے رہتے کہ کب خطبہ شروع ختم ہو گیا کہ سامنے جا ٹھہر جاؤ. بیٹھنے کو بھی گوارا نہیں کرتے، سیدھے جا کے بالکل جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں. کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ بتائیے. جی ہاں، بہت بار ہوا. کیا آپ خطبہ سنتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ دل نہیں کرتا. ارے کیا جائیں گے وہاں، بیٹھے رہیں گے، آپ مولانا بولتے رہیں گے عربی میں، کیا بولیں گے. اس سے اچھا کیا ہے، جماعت کا ٹائم ہو جانا بس، نماز پڑھ کے بالکل. اب یہ بھی ہے کہ جب نماز پڑھ لیا تو کم از کم دعا تو مانو. دعا بھی مانگنے کا وارا نہیں کرتے. جیسے ہی سلام پھیرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رائٹ اور لیفٹ، بس پھر ارے بھائی یہ کیا ہے. ہم لوگ نماز پڑھ کے دعا بھی مانگیں، صحیح سے بیٹھے بھی نہیں ہیں، بس ایک لائن لگی ہوئی، قطار لگی رہتے کہ چونٹی جیسے جاتے نا، ایک کے گئے ایک کے پیچھے دوسرا کے ایسا. ایک بندہ ہر کسی کا انتظار کرتے، کون بندہ اٹھ کے جاتے ہیں. جیسے کوئی ایک اٹھا، اس کے پیچھے ہر ایک کے پیچھے 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 پیچھے، یہاں تک کہ آدھی مسجد جو ہے دعا سے پہلے خالی ہو جاتی ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے، بالکل دور فتنہ کا دور چل رہا، ابھی دجالی فتنہ چل رہا. اور موبائل والا فتنہ ہے. موبائل والا فتنہ کیسا ہے پتا ہے نا، کہ اگر ہم موبائل پکڑ لیے تو ختم. بھائی آپ کو نماز کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے یا اذان ہو رہی ہے، اذان کی بھی کوئی فکر نہیں ہے. آپ کبھی دیکھیں ہیں نا، آپ شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اذان ہوتی ہے نا، تو ہم اذان کانوں میں آتی ہے آواز، لیکن ریل یوں یوں یوں. آپ کہہ رہے تھے کبھی؟ جی ہاں. یاسر بھائی جی ایسے کر دیتے، حالانکہ ان کو پتا چل رہا ہے کہ اذان ہو رہی، مگر یہ تو نہیں ہو رہا کہ اس کو بند کر دیں گے تھوڑی دیر کے لیے، بند کر کے ارے اذان ہو رہی ہے، اس کو سر ریسپیکٹ کیا جائے، اس کا ادب کیا جائے، ان کے ساتھ ساتھ کلمے کے ساتھ ساتھ جو ہے دہرایا جائے. وہ نہیں، اذان ہو رہی ہے. اب کیوں